وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1 سے 6 حصہ دوم 2376 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہماری زندگی ہدایت قرآن کے خلاف گزر رہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حمیم. عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ہا میم عین سین قاف. خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرام قدر ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1 حامیم عین سین قاف. اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک. اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے
ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی بیچتا رہا ہے۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند مرتبت اور بڑا باعظمت ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا دوست اور کارساز بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات پر خوب نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سورہ شورى کے مضامین شروع ہیں، بہت ہی اہم ہیں، اور یہ سب 100% ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں، ہم نے قرآن کو اپنے حالات کے مطابق اس سے نصیحت لینی ہے، اور نصیحت وہی پرانی ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کی وجہ تو وہی پرانی ہے جن حالات میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس وقت تاریکیاں تھیں، جہالت تھی، اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تھے اور بت تھے ان کے۔ اگرچہ دیکھیں یہ بت جو انہوں نے، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، دیکھیں سارے قرآن کا تو یہی مرکزی نقطہ ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنانا۔ وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے۔ دیکھیں ہم بندگی کا معنی غلط لیتے ہیں، جس کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا وہی آپ کا معبود ہے۔ ایک معبودوں کا مقصودوں کا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کا بھی ہے وہ سچ ہے، کہ آپ کا جو مقصد ہے وہی آپ کا معبود ہوگا، وہی آپ کا محبوب ہوگا، وہی آپ کا مطلوب ہوگا، مقصودوں کا معبودوں کا۔ یہ تھوڑی سی اس بات کو ذرا سمجھ لیں تو بہتر ہے۔ آج کے لوگ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پتھر کے بت کو تراش کے یا مٹی کے بت کو بنا کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے تو یہ بت پرستی ہے۔ یہ تو بڑا ہی محدود مفہوم کر لیا ہے آپ نے، بہت ہی محدود مفہوم ہے۔ جو بھی ہے، دیکھیں یا نفس کا بت بنا لیں ہم، یا دنیا کو بت بنا لیں، یا پیسے کو بت بنا لیں، بت تو بت ہوتا ہے۔ بت جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہو جائے وہ بت ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر آپ کسی اور کو چاہنے لگے اللہ کے علاوہ، اللہ ہی ہے جس کو چاہا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے حکم کو مانا جائے، جس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی جائے، یہ اللہ ہے فقط۔ لیکن آج تو ہم ایسا نہیں کر رہے۔ دیکھیں میں یہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ وہ سورہ یاسین کی میں نے کل گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یعنی انہوں نے اللہ کے سوا اور آلہہ معبود بنا رکھے ہیں اور ان کی توقع ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ چلیں آپ مجھے سچی سچی بتائیں۔
کہ کیا آپ پیسے کو اپنا حاجت روا کارساز نہیں سمجھتے؟ کیا پیسے میں آپ یہ طاقت نہیں دیکھتے؟ یقیناً دیکھیں ہماری جو حرام خوری ہے اس کی وجہ تو یہی ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوں گے. اب پیسے کے لیے تو ہم نے اپنا سارا دین اور ایمان کو ایک داؤ پہ لگا دیا ہے. ہمیں نہ دین میں آج کی بات کر رہا ہوں، ہمیں آج نہ دین کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ ایمان کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جنت کا کوئی لالچ ہے، نہ دوزخ کا کوئی ڈر ہے، نہ عذاب قبر کا کوئی خوف ہے. اور میں ایک شہادت دیتا ہوں اس وقت 2022 جولائی 25 تاریخ ہے، میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ یہ آج کے جو مسلمان ہیں سب کے سب آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے، ان کو قبر کے عذاب یا ثواب پر یقین نہیں ہے، حشر کے دن پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کی ہمیں امید نہیں ہے. اور یہ جو ہے ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے اور میں ضرور آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، وہ یہی مضمون ہے. میں نے آخری الفاظ کیا کہ اللہ سے ملاقات کی ہمیں امید نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہمارے بارے میں، آج کے مسلمان کے بارے میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا. اب یہ آپ دیکھتے رہیں کہ کیا آپ اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں، یا آپ خود اپنے اوپر لاگو کریں. اگر نہیں ہے، یعنی اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو آپ جنتی ہیں. قرآن آپ کو خوشخبری دیتا ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا. اور اگر آپ اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی یہ تمام صفات آپ کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ لعنتی ہیں اور دوزخی ہیں. آپ کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے. قرآن ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور تلاوت بھی کرتا ہوں اللہ کی عطا سے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری احکامات سے غافل ہیں. پھر میں پڑھ، لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. یہ لوگ جن میں یہ صفات موجود ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک اور آیت اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے ضرور سناؤں گا. قل ان کان آباؤکم وإخوانکم، ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. پھر غور کیجئے، پھر اس آیت کے پڑھنے میں آپ اپنا خیالات کو دیکھیں. ان کان آباؤکم، اے لوگو، اگر تمہارے آبا اجداد اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، یا تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں، توجہ کیجئے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو تم عذاب کے قابل ہو، اب عذاب کا انتظار کرو. یہاں تک کہ عذاب الہی آج تمہیں آن لیں. دیکھیں عذاب میں تو ہم مبتلا ہیں،
دیکھیں اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، بہت بڑی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے نا انسان اللہ کی۔ دیکھیں ایک میں بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، پھر تو آپ کے لیے قرآن بے فائدہ ہے۔ دیکھیں قرآن تو آج مسلمان جو ہے اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ، تو آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کے کلام کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اچھا، جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا کہ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ ان احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل، اللہ کی راستے میں جہاد، کوشش، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آج کا مسلمان ہو اور وہ اللہ کے راستے پر ہو۔ ہم سب دنیا کے راستے پر ہیں، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے اوپر رحم کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق کروا لیا ہے، ہم جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ اس وقت آج کا مسلمان جہنم کے گڑھے میں گر گیا ہے، گرنے والا نہیں، گر گیا ہے۔ دیکھیں یہ میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ میری آواز آپ کے کانوں پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ مجھے معلوم ہے میرے اللہ کے فضل سے 40-45 سال ہو گئے ہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے۔ تو آپ دیکھ لیں میرے کوئی ساتھی نہیں ہے، میری آواز پہ کوئی لبیک نہیں کہتا، کوئی رسپانس نہیں ہے، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، آپ سے کسی چیز کا میں طالب نہیں ہوں اور میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرے ذمے پہنچانا ہے۔ یہاں آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا نا، ما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری فقط پہنچا دینا ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر کوئی سن لے تو اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ زندگی میں دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ للہیت ہے، کہ آپ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں اور ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت انا اول المسلمین۔ یہ آپ کا کہنا ہونا چاہیے لیکن ہمارا یہ کہنا نہیں۔ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا سب کچھ دنیا کے لیے ہے، میری موت اور زندگی دنیا کے لیے۔ ایسا ہم عام طور پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا رویے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے دنیا کے لیے، دنیا کا فائدہ، میرا مفاد، میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرا مکان، میری نوکری، میرا کارخانہ اور میری بس چل جائے۔ دیکھیں میں آپ سے یہاں پر ٹھہر جائیں تھوڑا سا۔ کیا آپ کے ذہن میں ایسا نہیں ہے کچھ جو میں کہہ رہا ہوں؟ تو میں تو اکثریت کی بات کر رہا ہوں، تمام امت کی بات کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ایک خطرناک، دیکھیں اب میں قرآن بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے پتا ہے کہ یہ میرا پڑھنا جو ہے یہ کوئی اثر نہیں لے گا، اس کا کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بہت مشکل سے لوگ ٹائم نکالتے ہیں، اکا دکا لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں 6-7 ارب آبادی ہے دنیا کی،
اس میں سے اگر 1-2 درجن لوگ میری بات سن لیں گے تو وہ کیا سننا ہے؟ یعنی یہ اسلام تو ایک جماعت کا مذہب ہے. جماعت، اسلام جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا، لیکن کوئی جماعت تو نہیں ہے. صدیاں ہو گئیں کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا ہے، جماعت نہیں ہے، صدیاں ہو گئی. آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ. مسلمانوں کا کوئی نہ جماعت ہے نہ ان کا کوئی امیر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم میں کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے. ہاں، خلیفہ اللہ کا نہیں ہے، نہ کوئی امیر ہے. تو مسائل بڑے گمبھیر ہیں، اس پہ آپ سوچیں. بہرحال میں تو اپنا یہ مضمون کی طرف آتا ہوں. سورہ شورا ہے، ابتدائی زمانے کی ہے. حوامیم 7 سے کے جو گروپ ہے، 7 صورتوں کا جو جوڑا ہے، اس میں دوسری صورت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے. پہلے تو اس بات پہ غور کیجئے، کذالک یوحی الیک، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے یہ آپ پہ جو وحی آئی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول گزر گئے سب پہ وحی آئی. اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکیم ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی اس بات پہ غور کریں، وحی آتی کیوں ہے؟ وحی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یہ سوال کسی نہ گوگل پہ سرچ کیا ہوگا کہ وحی کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں آتی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے گوگل پہ سرچ، نہ کسی عالم سے آپ نے پوچھا ہوگا، نہ اپنی عام محفلوں میں آپ نے اس کے متعلق کوئی سوال کیا ہوگا. ہماری محفلیں آپ کو پتہ ہے دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، دنیا اور دنیا، موضوعات دنیا کے ہوتے ہیں سارے. تو کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، وحی کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ ذرا اہم ہے، ہم اپنے آپ کو وحی کا محتاج نہیں سمجھتے. وحی کیا ہے؟ ہدایت ہے. یعنی وحی کی حقیقت تو ہدایت ہے. یعنی ہمیں دیکھیں، قرآن ہی کے حساب سے میں آپ کو کہوں کہ ہمیں ہماری منزل کا پتہ نہیں ہے. ایک تو اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے وحی کے ذریعے کہ تمہاری منزل میں ہوں، پھر اپنا راستہ اس وحی کے ذریعے بتاتا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم، اللہ کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا کے راستے ہوں گے، چلو گھوم پھر لیں گے. واسکو ڈے گاما نکلا تھا پرتگالیوں کا، تو اس نے ہندوستان کا پتہ لگایا اور پھر وہ پرتگالی یہاں پہ آ بھی گئے، حکومت بھی کی انہوں نے پرتگالی. پھر فرانسیسی آئے مسلمانوں پہ اور پھر انگریز آ گئے. اور ہماری تو جو یہ ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وحی دیکھیں، وحی ہمیں منزل اور منزل کا راستہ بتاتی ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے. یہ وحی. اب دیکھیں، تھوڑی سی اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو بہتر ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وحی کیا ہے، حقیقت کیا ہے. وحی ہمیں بتاتی ہے، دیکھیں سورہ اس میں ہے نا وہ آخری اقرا بسم اللہ، پہلی جو 5 آیات نازل ہوئی تھی، تو اس میں کیا ہے؟ وحی کی ضرورت بتائی گئی ہے. اس میں وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یعنی اقرا پڑھو، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ تعلیم دی، یہ یعنی
یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ بتایا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ اب دیکھیں ہماری منزل تو اللہ ہے، جو کہ ہمارے وہم و گمان سے بالا تر چیز ہے، کسی کوئی حس کام ہی نہیں کرتی، اور حس کی تو حیثیت ہی کا ذات باری تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی روح کو نہیں جانتے۔ جو بھی دیکھیں، ایک بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جو بات بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے وہ ہمارے عقل کی ضبط سے باہر ہوتی ہے۔ تو اب اس میں سب سے جو بلند ترین ذات ہے علی العظیم، ابھی آ رہا ہے آیت نمبر 4 میں، تو وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے اور وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب ہماری منزل وہ ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انسان کی منزل تو اللہ ہے۔ اب اللہ چونکہ ہماری عقل سے، یعنی اللہ کا راستہ ہماری عقل سے بالا تر چیز ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں اللہ کے نزدیک ہونا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سا عمل ہمیں اللہ سے نزدیک کر دے گا اور کون سا دور کر دے گا۔ یعنی اگر ہم خواہشات نفس کی، یہ بات تو طے ہے کہ وہ ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو روک لیا اس نے خواہش سے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب چلے ٹھیک ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، اب میں نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے وہی آئی ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے پھر، چونکہ ہم محتاج تھے علم کے، علم وہ جو ہمیں فرش سے عرش تک لے جائے، وہ علم، تو یہ علم پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو یہ بشارت ہے۔ اب وہی کیا کہ اگر کوئی اللہ کی طرف جانا چاہے تو وہ اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، اس نے اللہ کا راستہ وہی کے ذریعے، وہی آئی پیغمبر پر، پیغمبر نے وہی پڑھ کے بھی سنائی اور پھر اس کی تفصیل بھی بتائی، یعنی عملی طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہے، آپ وضاحت کریں، جو ان کی طرف نازل ہو رہا ہے اس کی آپ وضاحت کریں۔ تو یہ وہی جو ہے کذالک یوحی الیک، میں کذالک یوحی الیک اللہ کی عطا سے بات کر رہا ہوں، تو آپ کو کم از کم معلوم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں وہی کی ضرورت ہم نہیں محسوس کرتے، ہاں مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دعوی ایمان کرتے ہیں، ان کو وحی کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ ان کی تو دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہماری منزل دنیا زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی ہے، ہم تو راہ مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، ہم تو منزل بھٹک گئے ہیں، ہم نے لعنتی دنیا کو اپنی منزل بنا لی، اب وحی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے، وحی کے مطابق ہماری زندگی نہیں۔ اگر آپ کی ہے تو میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، آپ تو جنتی ہیں، الگ ہو جائیں، میں تو گمراہوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہی کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ تو آج کے سبق میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتایا کہ وحی کی حقیقت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی، کیوں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ ہا میم عین سین قاف۔ خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرام قدر ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم